والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما جاء في سورة يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، آج 6 دسمبر کی تاریخ ہے. یہ وہ تاریخ ہے جو ہندوستان کے لیے ایک لحاظ سے سیاہ دن ہے. 6 دسمبر 1992 عیسوی کو بابری مسجد، جو ہندوستان کی انتہائی قدیم مسجد تھی، اسے ظالموں نے شہید کر دیا. اور پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہماری حکومت نے، یا یہ کہا جائے کہ ہماری عدالت عظمیٰ نے، اس جگہ مندر بنانے کا حکم صادر کر دیا، اجازت دے دی. یقیناً آج کی تاریخ ہندوستان ہی کے لیے نہیں بلکہ بہت سارے منصفوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انصاف پسندوں کے لیے ہندوستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے. اس مناسبت سے مساجد کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی جا سکتی تھی. ایک عنوان ذہن میں تھا موقع و محل کی مناسبت سے، لیکن چونکہ گزشتہ جمعہ میں مساجد سے متعلق آپ بیان سن چکے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ کوئی دوسرا عنوان اختیار کیا جائے. میں نے سورہ یوسف کی ایک آیت کا حصہ آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے، یقیناً یہ دونوں کار خیر ہے، تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا ہے. إِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. تقوی اور صبر انتہائی اہم تعلیم ہے اسلام کی تعلیمات میں سے. اگر بابری مسجد کی شہادت کی تاریخ بھی دیکھی جائے 6 دسمبر کی مناسبت سے، اور ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی دیکھا جائے، تو مسلمانوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. انہیں عدالت پر اعتماد تھا. اس صبر پر انہیں علماء کرام نے آمادہ کیا. انہوں نے بیانات جاری کیے اور صبر کیا. فیصلے جیسے بھی آئے، لیکن صبر کرنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل ایسے ہوئے جو دب کے رہ گئے. صبر کا مظاہرہ نہ ہوتا تو نہ جانے کتنی جانیں جاتی، کتنے نقصانات ہوتے، کتنا انتشار ہوتا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تقوی اور صبر اسلام کی تعلیمات میں سے اہم تعلیم ہے. سورہ یوسف میں یہ ٹکڑا موجود ہے جس کی میں نے تلاوت کی. حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ لیں، ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت دیکھ لیں. کتنا صبر کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور
اور کتنا صبر کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام صبر کرتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے، جس کی وجہ سے انہیں وہ عہد و منصب ملا جو عام انسان کے ذہن و دماغ میں بھی نہیں آ سکتا ہے، کہ ایک آدمی جسے غلام بنا کر بیچ دیا گیا، ایک آدمی جسے مصر کے بازار میں فروخت کیا گیا، اس سے پہلے ایک وہ آدمی جسے کنویں میں بھائیوں نے ڈال دیا، کنویں سے نکال کر انہیں فروخت کیا گیا، عزیز مصر نے خریدا، اور پھر عزیز مصر کی اہلیہ نے جو الزامات ان پر ڈالے، جن کی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو گئے، لیکن انہوں نے تقوی کو نہیں چھوڑا، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ نتیجہ ایسا نکلا کہ پھر ان کی جیل سے رہائی ہوتی ہے اور بالکل بری ہوتے ہیں، اور سب لوگ جان جاتے ہیں کہ یوسف کو جو جیل میں ڈالا گیا تھا، ظلماً ڈالا گیا تھا، جیل میں انہیں ڈالا جانا صحیح نہیں تھا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانے کے ذمہ دار بنتے ہیں، اور پھر ان کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے۔ تقوی اور طہارت اور صبر یہ انسان کی کامیابی کی کنجی ہے، یاد رکھیے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ایک تو وہ ہوتا ہے جسے ہم اور آپ ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تقوی کا ایک دوسرا مفہوم ہے اللہ کا پاس و لحاظ رکھو۔ ڈرنا ڈرنا کہتے کہتے بسا اوقات انسان کے اندر اتنا خوف آ جاتا ہے، اتنا خوف آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غفاریت اور ستاریت کے جو اوصاف ہیں وہ انسان کے ذہن سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، یقیناً ڈرنا چاہیے، لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ کا پاس و لحاظ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہی رب ہے، وہی سب کچھ ہے، پھر ہم اس کی بات کیوں نہیں مانیں، ہم اس کا لحاظ کیوں نہیں کریں؟ ہمارے سامنے اگر ہمارے والد ہوتے ہیں ہم ان کا لحاظ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے بہت سارے کام نہیں کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بہت سارے کام ہم نہیں کرتے اور بہت سارے کام کرتے ہیں۔ تو ہم اساتذہ کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، ہم والدین کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، ہم بڑوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، ہم چھوٹوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ وہ خالق کون و مکان جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، کیا ہمیں اس کا پاس و لحاظ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمارے اندر اس کا ڈر نہیں آنا چاہیے؟ کیا ہمارے اندر اس کی خشیت نہیں آنی چاہیے؟ کیا اس کی بنائی ہوئی جنت کی طرف ہمیں دوڑ کر لپک کر استقبال نہیں کرنا چاہیے؟ کیا جنت کی طرف آمادہ کرنے والے جو اعمال ہیں، کیا ہم ان اعمال کو ادا کر کے جنت کے مستحق اور اللہ کے فضل کو نہیں تلاش کرنا چاہیے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اس کا پاس و لحاظ کرنا ہے، جنت کے حصول کی کوشش کرنی ہے، جہنم سے پناہ مانگنی ہے، اور اللہ سے لو لگانا ہے۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے پاک دامنی، یہ ہے طہارت، یہ ہے خوف خدا، یہ ہے خشیت الہی، یہ ہے اللہ کا پاس و لحاظ کرنا۔ تقوی کا مطلب صرف یہی نہیں، یاد رکھیے، کہ انسان مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے۔ تقوی کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی کے جتنے مسائل ہیں، ہماری زندگی کی جتنی پیچیدگیاں ہیں، ہماری زندگی کے جتنے نشیب و فراز ہیں، تمام چیزوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کا پاس و لحاظ کرنا ہے۔ یہ ہے تقوی، اور اس کے بہت فائدے ہیں۔ جو آدمی تقوی و طہارت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا
اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے، پاس و لحاظ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، تنگیوں سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں، مصائب و مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، رزق کی فراوانی اللہ دیتے ہیں، اور ایسی ایسی جگہوں سے اللہ مسائل حل کرواتے ہیں کہ انسان کے تصور میں بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کیا اس طرح سے بھی ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ اللہ کا پاس و لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ زندگی کی کامیابی کی ایک اہم کنجی ہے، یاد رکھیے، اور اخروی کامیابی کی بھی ایک اہم کنجی ہے۔ اور تقویٰ اپنے ماتحتوں کے سلسلے میں بھی رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ اب باغ میں گئے، اونٹ وہاں تھا، اونٹ نے آپ کو دیکھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا، عجیب و غریب آوازیں نکالنی اس نے شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس گئے، اونٹ رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت اونٹ پہ رکھا، اونٹ نے اپنی آواز میں کوئی بات کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ کا مالک کون ہے؟ کہا گیا کہ فلاں انصاری صحابی ہیں، وہ اس اونٹ کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا کہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم اونٹ کو صحیح طور سے کھانا نہیں دیتے ہو، اور اونٹ سے جتنا کام تمہیں نا اس سے زیادہ کام لے رہے ہو۔ اونٹ ہمارے ماتحت ہے، یعنی جانوروں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ آپ کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں، کسی تنظیم اور تحریک کے آپ صدر اور سیکریٹری ہیں، کسی ادارے کے آپ عہدہ و منصب پر فائز ہیں، آپ کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں، ان ماتحتوں کے بارے میں بھی آپ کو ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کے سلسلے میں کوئی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے۔ مسئلہ ان کی تنخواہوں کا ہو، مسئلہ ان کی چھٹیوں کا ہو، مسئلہ ان کی دیگر پریشانیوں کا ہو، آپ ذمہ دار ہیں، آپ صورتحال کو دیکھتے ہوئے مسئلے کو حل کیجئے۔ اگر آپ مسئلے کو حل نہیں کرتے ہیں اور آپ کے ماتحت رہتے ہیں وہ آدمی بے چین ہے، اور اگر آپ نے زیادتی کی ہے تو آپ نے تقوی کے خلاف کام کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا، اللہ کا خوف ہوتا، اللہ کا پاس و لحاظ ہوتا تو آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ناروا سلوک نہ کرتے، غلط سلوک نہ کرتے۔ تقوی کے سلسلے کو اگر بڑھایا جائے تو بہت دائرہ بڑھے گا۔ قرآن کریم میں تقوی کا مادہ وقا، یقی، وقایتن مختلف صیغوں کے ساتھ، اسم، فعل اور فعل کے مختلف صیغوں کے ساتھ تقریباً 350 جگہوں پہ آیا ہے یہ لفظ۔ تقوی مختلف صیغوں کے ساتھ جو وقا، یقی مادہ تقریباً 350 جگہوں میں قرآن کریم میں آیا ہے۔ ذرا سوچئے کیسی اہمیت ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ظاہر میں بہت سارے کام کر لیتے ہیں لیکن اندر سے کام صحیح نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ تقوی کا اصل تعلق دل سے ہوتا ہے۔ دل اگر صحیح ہے تو پھر اس کے اثرات ظاہر بھی ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ یاد رکھنا جسم انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یاد رکھنا وہ ٹکڑا صحیح رہے گا سارا جسم صحیح رہے گا، وہ ٹکڑا خراب ہو جائے گا سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ فرمایا یاد رکھنا وہ دل ہے، دل ہے۔ دل اگر صحیح ہوگا اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اسلام ظاہر کو بھی چاہتا ہے، باطن کو بھی چاہتا ہے، یاد رکھیے۔
بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم دل سے تو ٹھیک ہے، دلی سے نہیں، دل تو اصل ہے لیکن اس کے اثرات ہمارے جسم و جان پر بھی ظاہر ہونے چاہیے۔ اگر جسم و جان جیسی بھی رہے، اگر اس کی پرواہ نہیں ہوتی تو اسلام لباسوں کے بارے میں نہیں کہتا کہ یہ لباس اچھا ہے، اسلام چہرے مہرے کے بارے میں نہیں کہتا کہ تم اپنے چہرے مہرے کو اس انداز میں رکھو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمہیں اپنے ازار، تمہیں اپنے پیجامے اور لنگی کو یہاں تک رکھنا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمہارا سر کھلا ہو یا ڈھکا ہوا ہو، یہ تو باتیں نہیں کہتا، لیکن اسلام ظاہر کو بھی چاہتا ہے، اس لیے اسلام کہتا ہے کہ تمہارا اوڑھنا اس طرح ہونا چاہیے، تمہارا لباس ایسا ہونا چاہیے، تمہاری شکل و صورت ایسی ہونی چاہیے، جو ہمارا دل اچھا ہوگا تو اس کے اثرات باہر ظاہر ہوں گے، لیکن اگر ظاہر اثرات نہیں ہو رہے اس کا مطلب کہ اندر کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھل اندر سے اچھا ہوتا ہے، اوپر سے خراب ہوتا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اندر سے آدمی صحیح ہو، اوپر سے دیکھنے میں خراب لگ رہا ہو سکتا ہے ایسا، لیکن اسلام باطن کو بھی چاہتا ہے، ظاہر کو بھی چاہتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تمہارا ظاہر اچھا رہے باطن خراب رہے، یہ تو نفاق کی علامت ہے، یہ تو منافق ہونے کی علامت ہے کہ ظاہر میں ٹھیک ٹھاک لگ رہے اندر سے گندے شندے بنے ہوئے ہیں۔ نہیں، ہمارا ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے، باطن بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تقوی کا تعلق اصلاً دل سے ہوتا ہے، دل سے۔ دل اگر اچھا ہے تو انشاءاللہ پورا جسم اچھا رہے گا۔ ہمارے دل میں اگر خوف الہی ہے، اللہ کا پاس و نہاد ہے، تو انشاءاللہ اس کے اثرات باہر بھی ظاہر ہوں گے، اور اگر نہیں ظاہر ہو رہے تو ہمیں ظاہر کرنا چاہیے، اپنے تقوی کو مضبوط کرنا چاہیے، اللہ کا پاس و لحاظ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اولاد کے سلسلے میں بھی اللہ کے احکامات کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے خود ہدیہ دینا چاہ رہے تھے، کوئی گفٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کی والدہ نے کہا، حضرت عمرہ بنت رواحہ نے کہا کہ آپ اس بیٹے کو دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیجیے کہ میں اس بیٹے کو کوئی چیز ہدیہ دے رہا ہوں۔ والد محترم انہیں لے کر آتے ہیں اور کہتے کہ میری اہلیہ نے، جو ان کی والدہ ہیں عمرہ بنت رواحہ، انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو گواہ بنا لوں کہ میں اسے فلاں چیز ہدیے میں دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم صرف اسی کو دے رہے ہو ہدیے میں، یا اپنی دوسری اولاد کو بھی دے رہے ہو، دوسرے لڑکوں کو بھی دے رہے ہو، دوسری لڑکیوں کو بھی دے رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں صرف انہیں ہی ہدیہ دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو دیگر اولاد کے سلسلے میں بھی۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی لڑکا غریب ہو، مالی اعتبار سے کمزور ہو، معاشی حالت اچھی نہیں ہے، والدین تعاون کر دیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے، صورتحال ٹھیک ٹھاک ہے، تو ایک کو ترجیح دینا اور ایک کو ترجیح نہ دینا یہ بھی ایک لحاظ سے شریعت کی تعلیم کے مغایر ہے، مخالف ہے۔ تو میرے عزیز طلبہ، تقوی انتہائی اہم چیز ہے، انتہائی اہم صفت ہے۔ ہمیں اس صفت کو اپنے اندر لانے کی، اپنے آپ کو اس صفت سے متصف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کی صورتحال اور نئی ٹیکنالوجی نے تو ایسی صورتحال بنا دی ہے کہ اچھے سے اچھے انسان پر بھروسہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ متقی ہے یا جالساز آدمی ہے۔ لوگ تو آج کام نکالنے کے لیے داڑیاں بھی بڑھا لیتے ہیں، داڑھی سنت کی نیت سے وہ نہیں، اپنا کوئی کام نکالنے کے لیے کہ داڑھی دیکھ کر ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ تو اپنے کام نکالنے کے لیے ٹوپیاں بھی پہن لیتے ہیں، ٹوپیاں خود پہنتے ہیں تاکہ اس ٹوپی کے ذریعے ہم دوسروں کو ٹوپی پہنا دیں۔
تو لوگ ٹوپیاں پہنتے ہیں کہ ہم دوسروں کو ٹوپیاں پہنائیں، یہ تقویٰ نہیں، یہ طہارت نہیں، یہ تو نفاق ہے، نفاق، یہ تو دکھاوا ہے۔ اور آج تو اس آلے نے جو آلہ چھوٹے بڑے سب کے ہاتھ میں ہے، یعنی موبائل، اس نے تو نہ جانے کتنے متقیوں کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ اچھے سے اچھے لوگوں کا موبائل اٹھا لیجئے، اور اگر آپ کو تھوڑی بہت مہارت ہے تو ذرا چیک کر لیجئے، نہ جانے کیسی کیسی چیزیں مل جائیں گی جنہیں وہ استعمال کر چکے ہوئے استعمال کرتے ہوں گے۔ یہ بھی تقویٰ کے خلاف ہے۔ تقویٰ صرف یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو دکھاتے رہیں، تنہائی میں بھی اللہ کا پاس و لحاظ کر رہا ہے، اور اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کا پاس و لحاظ کر رہا ہے۔ اپنے اندر ہم احسان داخل کریں، یہ تقویٰ ہے، اصل تقویٰ ہے احسان۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنا نہ ہو سکے تو اتنا احساس تو ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے اللہ کا پاس و لحاظ۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہے تو تقوی کا اظہار کر رہے ہیں، تنہائی میں چلے گئے، سردی کا وقت شروع ہو رہا ہے، کمبل کے نیچے ہے، رضائی کے نیچے، لحاظ کے نیچے ہے، نہ جانے موبائل سے کیا کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، ہم اکیلے میں نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ رات ہو چکی ہے، گھر والے سو رہے ہیں، آپ مسلم محلوں میں نکل جائیے، اکثر محلے آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ گھر کے باہر چبوترے پر نوجوان 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے رات میں بیٹھے ہوں گے، موبائل دیکھ رہے ہوں گے۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے، اذان سے شیطان بھاگتا ہے، یہ بھی اذان سے بھاگ کر بستر پہ جاتا ہے سونے کے لیے، گویا کہ یہ شیطان ہے، انسان نہیں ہے۔ آخر رات میں تنہائی میں کیا دیکھ رہا ہے وہ؟ اکیلے میں کیا دیکھ رہا ہے؟ یقیناً وہ چیزیں دیکھ رہا ہوگا جو تقوی کے خلاف ہوگی، وہ چیزیں جو شریعت کی تعلیمات کے مخالف ہوں گی، جو چیزیں۔ تقوی کا تعلق دل سے ہے، یاد رکھیے، دل میں خوف خدا ہو اور اس کے اثرات ہمارے ظاہری جسم پر، ظاہری چیزوں پر بھی اس کے اثرات کا مرتب ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ اسلام ظاہر کو بھی چاہتا ہے، باطن کو بھی چاہتا ہے۔ باطن اصل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں۔ ظاہر سے آپ نے کسی کو دھوکہ دینے کا مقصد بھی آپ کا ہو سکتا ہے، اللہ جانتا ہے آپ کا مقصد کیا ہے۔ تو ایک بات تو میرے عزیز طلبہ، تقویٰ ہے، تقوی کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ جو میں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھیے کتنا تقویٰ کا اظہار کیا، تقوی کا ثبوت دیا انہوں نے، تقوی کو اختیار کیا انہوں نے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ایسی کامیابی دکھائی کہ اس کامیابی کا تصور بھی عموماً لوگوں کے ذہن و دماغ میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری ایک اہم بات، صبر، صبر کرنا بھی ضروری ہے۔ صبر کا مطلب یاد رکھیے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جانا نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہ کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، واویلا کرنا، ہنگامہ کرنا، شکوہ شکایت کرنا، چیخنا چلانا، یہ صبر کے مغایر ہے، مخالف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فطرتاً غم میں آنسو نکل سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، چھوٹے انتقال ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جاکنی کے عالم میں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ رو نہیں رہا ہوں، غم کے آنسو ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اللہ کو منظور یہی ہے کہ ہمارے بچے کو موت دے دے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ غم ہے، غم کے آنسو گر رہے ہیں،
لیکن رب سے کوئی شکوہ و شکایت نہیں۔ یہی منظر اس وقت تھا جب آپ کی صاحبزادی کی ایک صاحبزادی بیمار کی حالت میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا بھیجا آپ کی صاحبزادی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول تھے نہ جا سکے، پھر دوبارہ آپ کی صاحبزادی نے بلایا، اللہ کا حوالہ دیا کہ اللہ کے واسطے آ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ گئے، آپ کی نواسی تھی، روح نکل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا رو نہیں رہا ہوں، یہ غم کے آنسو ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، اللہ کی مرضی جو ہے اللہ کرے، اللہ کے فیصلے پر راضی، کوئی شکوہ و شکایت نہیں ہے۔ صبر کا اظہار ہونا بھی ضروری ہے۔ زندگی میں ان گنت مسائل آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، اور کسی کی زندگی بھی یاد رکھیے پریشانی سے خالی نہیں ہے۔ بس اوقات آدمی کسی کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ پریشانی میں نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے بیٹھیے، اس سے پوچھیے، وہ اپنا دکھ بیان کرنا شروع کرے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو ہم سے زیادہ پریشانی ہے، لیکن وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، وہ صبر کر رہا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ صبر کی دعا پہلے سے نہیں کرنی چاہیے۔ آپ پر کوئی مصیبت نہیں ہے، حالات ٹھیک ٹھاک ہیں، اچھے ہیں، معتدل ہیں، آپ کریں اللہ میں صبر دے دو، تو گویا کہ آپ مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں۔ آپ مصیبت آ جا تو آ جائے گی تو میں صبر کروں گا۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ وہ صبر کی دعا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مصیبت کو دعوت دے رہے ہو، اللہ نے راحت میں رکھا ہے، سکون میں رکھا ہے، عافیت میں رکھا ہے، پھر صبر صابر بنا دیا اور صبر ہمیں دیجیے، دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صابرین کی بہت فضیلت بھی یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ثواب دینے کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہے، ثواب کا ایک سسٹم ہے، آپ ایک کریں ایک کے بدلے میں 10 ملے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ 10 کو بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ 700 گنا کر دیتے ہیں۔ 700 گنا سے زیادہ بھی اللہ چاہے تو کر سکتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں۔ لیکن 2 عمل کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بغیر کسی حد بندی کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ایک تو روزے کے بارے میں ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اسے اجزا بھی پڑھا گیا ہے، وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ ہوں یا میں بدلہ دوں گا، کتنا بدلہ دوں گا میں جانتا ہوں۔ اور ایک صابرین کے لیے بغیر حساب، صابرین کو صبر کی وجہ سے بغیر حساب و کتاب بدلہ ملتا ہے۔ تو متقیوں کے بھی بہت فضائل ہیں اور صابرین کے بھی بہت فضائل ہیں، اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ پوری آیت اور آخر میں کہا گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم آزمائیں گے تم لوگوں کو ضرور بھی ضرور، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، واویلا اور شور ہنگامہ نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز طلبہ، زندگی میں مسائل آتے ہیں، آپ تو ابھی نوعمر ہے، ہم لوگوں میں بہت سارے، آپ کے اساتذہ میں سے بہت سارے وہ ہیں جو ادھیڑ عمر کو کراس کر چکے ہیں، میں بھی تقریباً ادھیڑ عمر میں داخل ہو چکا ہوں، 50 سال کے آس پاس عمر ہو رہی ہے، ہونے والی کہا جائے تو بھی کہیں ادھیڑ عمر میں، نہ جانے چراغ کب گل ہو جائے، لیکن آپ ابھی زندگی کے دہلیز پر آپ نے قدم رکھا ہے، آپ کو دنیا دیکھنی ہے، مستقبل میں آپ کو وہ کام سنبھالنا ہے جو کام آپ کے اساتذہ نے، آپ کے اکابر نے، آپ کے اداروں نے، آپ کے بڑوں نے آپ کے ذمے سونپا ہے اور سونپ رہے ہیں۔ آپ کے کندھوں پر جو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، آئندہ یہ ذمہ داریاں آپ کو سنبھالنا ہے، اس آئندہ میں تقوی کی بھی شدید ضرورت ہے، یاد رکھیے، اور صبر کی بھی شدید ضرورت ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر آپ نے اختیار کی، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تقوی اختیار کیجئے، صبر اختیار کیجئے،
کرنے والوں کو، نیکوکاروں کے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائے، باطن بھی ہمارا اچھا ہو، ظاہر بھی ہمارا اچھا ہو۔ باطن الگ ظاہر الگ، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق اور فساق و فجار کی علامتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے رکھے، متقی بنائے، اچھے اوصاف کا حامل بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں، اپنے محبوبین میں شامل فرما لے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء کے جو درجات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی صفوں میں ہم سب کو شامل فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔